بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عيسى وجيه اللفظ الدال على تمام ما بني له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل العلم وصنعة الكتابة بالالتزام. چلو جی، لفظ قالا یہ اشارے کا لفظ ہوگا. کالا کے بعد جو لفظ شروع ہوں گے وہ عیسیٰ کو جی متن کے ایک جن باری ہے وہ کور رکھنا ہے، باقی بھی کور رکھنا جی اینو کور رکھنا نالے آشیا لگا ہے وہ بھی تھلوں پڑھیا آشیا نال لگا وہ بھی تھلوں کچھ ایک اللہ ہون کے کچھ نمیاں ہون کے فائدہ ہوئے گا جی اور رکھنا. عیسیٰ کو جی کا خطبہ علیحدہ ہے، وہ اس کتاب میں ہے، وہ پڑھا دوں گا انشاءاللہ کل پرسوں. کہاں سے شروع ہو رہا ہوں؟ لفظ لکھا تھلے موٹا جا تھلے ٹھیک ہے کہ لکھیا کون لکھیا ہے اتھو شرع اتھو متن چکیا پہلا اس پیچھے متن ہے گا کون ہے گا ہے نا نظر آ رہے خطبہ ہے پیچھے لکھیا لکھے شارے نے جو شرع شروع کرنی شروع کی ہے تو کہاں سے شروع کی ہے؟ اتھو متن پہلا کال آ چکا ہے، سمجھ آ گیا؟ اس تو پچھلے دی شرح نہیں کی تھی، اس تو اتھو انہاں متن شروع کیتا ہے کتھوں لفظ تو اے اور پہلے متن ہونا ہے کنہ کو تے پھر اگو اقول نال ان دی شرح کرنی ہے، پھر اگو اگلا متن پھر ان دی شرح پھر ٹکڑے ٹکڑے جنہ ایک مسئلہ ہوئے گا انہاں متن لکھن گے پھر ان دی نال تے پہلے متن نو مختصر جا پڑھنا کرنا ہے تے پھر شرح ان دی پڑھنی کرنی. سمجھ آتی ہے؟ شرح تاں سمجھ آنی جڑا متن مختصر جا پڑھنا ہے جنہوں ذہن چ رکھنا ہے کہ کیڑے لفظ دی شرح ہو رہی ہے کل کی پڑھیا سی. عیسیٰ غوجی کو یہ متن شروع ہے کتوں؟ عیسیٰ غوجی کے لفظ کی شرح اقولوں میں آئے گی. مطلب عیسیٰ غوجی کا ہے اے حاضل بابو عیسیٰ غوجی، یہ باب ہے عیسیٰ غوجی کا. لفظ ہے نا عیسیٰ غوجی، یہ عبارت ہے حاضل بابو عیسیٰ غوجی، یہ باب ہے کس کا؟ لفظ عیسیٰ غوجی کا معنی ہے 5 کلیاں. کیا معنی ہے؟ اب معنی یہ بنا کہ یہ باب ہے 5 کلیوں کا، یہ مطلب ہے. تو پہلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ کس کی بات شروع ہو رہی ہے؟ 5 کلیوں کی بات سمجھیا. منطق کے اندر 2 مسئلے ہیں، معرف اور حجت. معرف اور معرف مرکب ہوتا ہے کن سے؟ کلیات سے، اس لیے کلیات کی بات کی جاتی ہے. اور سمجھنا سمجھانا چونکہ الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، سمجھنا سمجھانا اس لیے الفاظ کی بات بھی شروع میں کچھ، اور لفظ چونکہ معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے دلالت کی بھی بات تھوڑی سی. وہ جڑی کبرے ساری گل پڑی ذہن چ لیاؤ تھے، مہربانی فرماؤ بات سمجھیے. تو اصل یہ باب کس مسئلے کا شروع ہو رہا ہے؟ 5 کلیوں کا. کس کا؟ عیسیٰ غوجی کا معنی ہے 5 کلیاں. اور بہت سارے معنی نہیں اگو شرح وچ آن ایتھے صرف متن سمجھنے واسطے گویا عبارت ہے حاضل بابو عیسیٰ غوجی کا معنی ہے حاضل بابو کلیات الخمس. يجب استحضارها على المبتدئ إذا أراد أن يشرع في شيء من العلوم ومنها عيسى غوجي. بس دھیان فرمایا علماء کرام شرح شروع ہے اقول سے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ
وأصحابہ اجمعین۔ اچھا جی، منطق کی تعریف موضوع غرض بھی پڑھی نہیں ہے کہ پڑھی ہے؟ سبق پڑھو نا، پھر میں دسیا کل تم کی کتاب ہے جو خانہ جی کو تیسری چوتھی کتاب آ گئی ہوں جی۔ شارح صاحب فرماتے ہیں کہ منطقیوں کے ہاں چند ایک اصطلاحیں ہیں، چند ایک، جب بھی کوئی بندہ کوئی علم شروع کرے تو اس کے لیے ان اصطلاحات کا استحضار ضروری ہے، یعنی ان مسائل کا استحضار، تاکہ اس علم کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو ان اصطلاحات میں سے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ، ایک اصطلاح ہے عیساغوجی۔ ہاں جی، کیا ہے؟ منطقیوں کی چند اصطلاحات ہیں، جو بندہ کوئی علم شروع کرے تو اس کے لیے ضروری ہے ان کا استحضار کرنا۔ ان اصطلاحات کا مطلب ہے کہ چند ایک مسئلے ہیں جن مسئلوں کا حاضر ہونا ضروری ہے اس بندے کے لیے جو کوئی بھی علم پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے، کیا مطلب اس کا وہ آگے آ رہا ہے، بات سمجھیے؟ ہاں بھائی، منطقیوں کے لیے چند اصطلاحیں ہیں، مراد چند مسئلے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بندہ کوئی علم شروع کرے تو اس کے لیے ان اصطلاحات کا، ان مسائل کا استحضار ضروری ہے تاکہ وہ علم پڑھنا آسان ہو جائے۔ اے منطقی جڑے مسئلے نے نا، یہ حاضر ہون تے پھر کتاباں پڑھنیاں بہت ساریاں سوکھیاں ہو جاندیاں نا جی، دماغ قبول کردا ہے، شے نو سمجھدا ہے جی۔ تو ان اصطلاحات میں سے ایک ہے آخنا عیساغوجی۔ میں کہتا ہوں بے شک منطقیین کے لیے اصطلاحات ہیں، کیا ہیں؟ اصطلاحات ہیں۔ چلو، واجب ہے استحضار ان کا مبتدی پر جب کہ ارادہ کرے یہ کہ شروع ہو کسی شے میں علوم سے اور ان اصطلاحات سے عیساغوجی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک منطقیین کے لیے اصطلاحات ہیں، چند اصطلاحات ہیں، واجب ہے ان کا استحضار مبتدی پر جب کہ ارادہ کرے یہ کہ شروع ہو کسی شے میں علوم سے اور ان اصطلاحات سے عیساغوجی ہے۔ شاباش، ان اصطلاحات سے عیساغوجی ہے۔ منطقی اس کے ساتھ یا نسبت کی ہے، منطقی کے ساتھ یا نسبت کی ہے، یا کو ہٹائیں تو پیچھے رہ گیا منطق، کیا رہ گیا؟ منطق۔ یا یہ مصدر میمی ہے بمعنی نطق، یا یہ ظرف کا صیغہ ہے، یا یہ سمجھائیے۔ اگر مصدر میمی ہو تو بمعنی نطق بولنا، کیا؟ اگر ظرف کا صیغہ ہو تو پھر ظرف مکان بنائے بولنے کی جگہ، ظرف زمان بنائے تو بولنے کا وقت، کیا کہ بولیں؟ منطقیین میں یا جو ہے یہ نسبت کی ہے اور اس کو ہٹائیں تو منطق وہ ہے نا منطق یون ہے نا، منطقی یون تو منطقی جی نہ پھر بنتا ہے نا منطقی یون۔ انہوں جلے کہ اگے جڑے واو نون لاؤ گے کی بنے گا؟ منطقی یون تے جری حالت نسبی حالت، وہ منطقی جی نے ذرا کمال ہے جی، نہیں سمجھائی؟ منطقی جی میں گجراتی تو گجراتی یون، گجراتی یین، بغدادی بغدادی یون، بغدادی یین۔ مانا کیا ہے؟ نطق بولنا، اور اگر ظرف ہے تو
माना है बोलने को پھر یہ ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان ہوگا؟ زمان ہو تو بولنے کا وقت، اور اگر مکان ہو تو بولنے کی جگہ. یہ لفظی معنی ہے، یہ لفظی معنی ہے. اس فن کو پھر منطق کیوں کہتے ہیں؟ اس فن کو، یہ تو اس لفظ کا لغوی معنی آ گیا، تو وہ یہ ہے کہ یہ فن جس بندے کو صحیح آتا ہو اس کی نطق اچھی ہوتی ہے. نطق کا مطلب ہے دعویٰ کرنا، دلیل دینی، بات کو سمجھنا سمجھانا، یہ ملکہ اس میں ہوتا ہے جی. تو اس نے قوت نطق کو کیا کیا؟ فائدہ دیا. جس جگہ بات کرے گا، جس وقت بات کرے گا، یہ فن اس کو امداد دے گا، یہ فن اس کو. تو تینوں معنوں کی مناسبت ہے کہ نطق کو فائدہ دیتا ہے، جس جگہ بات کرے گا، جس بات کرے گا اس کو فائدہ دے گا. یہ فن جی، یہ فن فائدہ دے گا. اس لیے اس کو کیا نام رکھا ہے اس کا؟ منطق. اگر پوچھے کہ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں تو منطق مصدر میمی ہے یا ظرف. تو نطق بولنے کی جگہ، بولنے کا وقت. تو اس فن، جو بندہ یہ فن پڑھا ہوتا ہے اس کا بولنا اچھا ہوتا ہے. جس جگہ بولے گا، جس مکان میں، جس وقت بولے گا، وہ کیا ہوگا؟ اچھا بولے گا. ہاں جی، گل سمجھی؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے منطقی کس کو کہتے ہیں؟ منطقی من تکفل لبیان احوال الموصل التصوری و تصدیقی. نظر آ رہے ہیں؟ منطقی اس بندے کو کہتے ہیں جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کے موصل کے احوال کو بیان کرے. منطقی اس بندے کو کہتے ہیں جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کے موصل کے احوال کو، جو معلومات مجہول تصوری تک پہنچائیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ معرف اور قول اشارے کہتے ہیں. معرف کس سے مرکب ہوتا ہے؟ تو کوئی معرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ پہلا مسئلہ ہے جی. تو مجہول تصدیقی تک جو پہنچائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت کس سے مرکب ہوتی ہے؟ قضایا سے. پھر حجت کی بات سے. تو منطقی وہ ہوتا ہے جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی کے موصل کے مسائل بیان کرے. کوئی بھی کچھ ہے ہوتی ہے. ہوں سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ منطقی وہ ہوتا ہے جو موصل کے احوال یعنی مسائل بیان کرے. تو یہ تو مسئلے نے بھی معلوم تصوری کون ہے؟ معرف. معرف کیا ہوتا ہے؟ کہندے کول بنتا ہے. تے جڑا نا اپنا دوسرا کون؟ معلوم تصدیقی حجت ہے. حجت کہندے کول بندی تے کنیاں قسم ہیں جی؟ یہ تو مسئلے نے منطق ہے جی. تو یہ سارے جو مسائل پڑھے ہیں یہ کن کے مسائل ہیں؟ موصل کے مسائل. کن کے؟ موصل پہنچانے والا کس تک؟ مجہول تصوری تک. اے مطلب ہے جی. تو منطقی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ موصل کے مسائل بیان کرے، موصل کے احوال بیان کرے. گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ تو منطقی وہ ہوتا ہے. گل سمجھیے جی. جن پوچھو معرف کتنی قسم ہے تاکہ میں نے کے بتا دے پھر منطقی تو نہ ہویا جی. اگا بھائی کو پلے پئی آ ایشا بس ہونا کٹو. بس لفظ عیسیٰ غوجی کی باس. کس کی؟ لفظ عیسیٰ غوجی. شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا عیسیٰ غوجی، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یہ لغوی معنی اس کا اور ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک لفظ عیسیٰ غوجی بول کر مراد کلیات خمس ہوتا ہے. ہاں جی کیا ہے؟ ابھی لفظ عیسیٰ غوجی کی شرح. لفظ عیسیٰ غوجی لفظ ہے، اس کا لغوی معنی اور ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک لفظ عیسیٰ غوجی بول کر مراد، ہاں بھی آپ کو عیسیٰ غوجی آتی ہے یعنی آپ کو 5 کلیاں آتی ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. گل سمجھیے؟ چونکہ اس کتاب میں 5 کلیوں کا ذکر ہے تو ویسے تو اور بھی ذکر ہے نا، معرف کا ذکر ہے، حجت کا ہے اور قضایا کا ہے، لیکن یہ ہے تسمیۃ الکل بسمل. 5 کلیاں اس میں ہے نا،
تو کل جز کے نام سے پوری کتاب کا نام رکھ دیا کیا؟ عیسیٰ غوجی. تو منطقیوں کے ہاں عیسیٰ غوجی بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ کلیات خمس. آپ عیسیٰ غوجی سنائیں تو کیا مطلب؟ 5 کلیاں سنائیں. تو 5 کلیاں آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ جنس، نو، فصل، خاصہ، عرض عام. جنس عرض عام. جی ہاں آخ بشابہ کیا کہ یہاں سے شارح رحمہ عیسیٰ غوجی اور لفظ عیسیٰ غوجی عیسیٰ غوجی کی بات کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں. اور عیسیٰ غوجی لفظ یونانی ہے اور اس کا لغوی معنی اور ہے، اور منطقیوں کے نزدیک اس سے مراد کلیات خمس ہوتا ہے. ہوتے ہیں. اس سے مراد کلیات خمس ہیں. کل سمجھیا وہ کون ہے؟ جنس، نو، فصل، خاصہ، عرض عام. عرض عام. چلو جی. اور وہ کون؟ وہ لفظ یونانی ہے. مراد اس کے ساتھ یہ تھا نا، مراد مطلب ہوں کہ لغوی معنی اے نہیں بھی انہاں دے فن وچ مراد اے بھی جی. مراد اس کے ساتھ کلیات خمس ہیں. وہی اور کلیات خمس جنس اور نو اور فصل اور خاصہ اور عرض عام ہیں. اور وہ لفظ یونانی ہے، مراد اس سے کلیات خمس ہے. اور کلیات خمس جنس اور نو اور فصل اور خاصہ اور عرض عام ہیں. وہ لفظ یونانی ہے، مراد اس کے ساتھ کلیات خمس ہیں. اور کلیات خمس جنس اور نو اور فصل اور خاصہ اور عرض عام ہیں. کل سمجھیا؟ کلی کی نسبت کریں اپنے افراد کی طرف، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے تو یہ نو ہے. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے تو پھر تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں. اگر تمام مشترک ہے تو جنس، اگر تمام مشترک نہیں تو فصل ہے. اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو یہ خاصہ اگر جڑا مرضی لے جائے تو عرض عام. چلو جی کیا کہ کلی کو اپنے 10 چا یار کلی کو اپنے ماتحت افراد کی نظر سے دیکھے تو 3 حال سے خالی نہیں ہوگی. یا اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یا جز ہوگی، یا ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر اپنے ماتحت افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کلی کو نو کہتے ہیں. اگر جز ہو تو پھر یا تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی. اگر تمام مشترک ہو تو جنس اور تمام مشترک نہ ہو تو فصل. یا کلی اپنے ماتحت افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو پھر ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہوگی یا کئی حقیقتوں میں پائی جائے گی. اگر ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہتے ہیں، اور اگر کئی حقیقتوں میں پائی جائے تو اس کو عرض عام کہتے ہیں. اس کو عرض عام کہتے ہیں. جلدی کرتا ہوں حاشیہ نمبر 7 چلے. حاشیہ نمبر 7 لفظ عیسیٰ غوجی یہ نظر آیا کو نہیں آیا جی؟ لفظ یہ یونانی لفظ ہے. یہ اس کے لغوی معنی میں اختلاف ہے کہ اس کا لغوی معنی کہ رہ گیا نا. اس کے لغوی معنی میں اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ دھیان کرے جی. بعض کہتے ہیں اس کا لغوی معنی ہے پھول، وہ پھول جس کی 5 پتیاں ہوتی ہیں. دیکھا دیکھو نہیں چٹا پھول وڈا سارا درخت ہوں تو چٹے چٹے پھول لگے ہوں جی. کیوں کلندر تینوں ذہن چ ہے تین میں بغیر سے میں کہا پھول یاد رکھیے کوئی مسئلہ ہونا ہے. یاد ہے آخیا سی ایک بڑا بڑا سارا درخت ہوں پھول لگتا ہے 5 پتیاں والا سفید جی. عام درخت ہے جی. اتنے کنے لگے ہو جی؟ عام درخت ہوں پنڈی کنے لگے نے جی. اتنے پھول نکلتا ہے نا جی، وہ بالکل ہر پھول دیا 5 پتیاں ہوں جی. 5 پتیاں. تو یونانی زبان میں اس پھول کو جو 5 پتیوں والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ غوجی کہتے ہیں. تو چونکہ کلیاں بھی اسی مناسبت سے کلیوں کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ عیسیٰ غوجی کہتے ہیں. بعض نے کہا ہے یہ ایک لغوی معنی، بعض نے کہا ہے کہ اصل میں یہ لفظ مرکب ہے 3 الفاظ سے. یہ لفظ یہ 3 لفظ ہیں. ایس کیا؟ اغو جی ایس 3 لفظ ہیں. ایس کا معنی یونانی زبان میں انتا، اغو آنا، جی ہوا، میں نہ تم اور میں اور وہ، تم اور میں اور وہ. سمجھ آئے یا بے میں استاد تو تم شگرد، جے نہ پکایا تو اور ڈنڈا تیرے سرج مارنا ہے. سمجھ آئے یا
تو میں اور وہ کون ڈنڈا. گل سمجھی ہے جی. بعد نے یوں کہا ہے تو اس کے لغوی معنی میں یہ ہے کہ یا یہ لفظ مرکب ہے کس سے؟ ایس اہو جی. کیا معنی اس کا؟ یونانی لفظ ہے نا. اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا نام ہے جو 5 پتیوں والا پھول اس کو کہتے ہیں کیا عیسیٰ غوجی. تو چونکہ کلیاں بھی اسی مناسبت سے 5 کلیوں کا نام رکھ دیا کیا گویا کہ ایک پھول ہے 5 کلیوں والا. گل سمجھیا؟ اے شاباش گل سمجھی. اے جے لفظ عیسیٰ غوجی کے بارے میں کیا آپ سے کوئی پوچھے کہ لفظ عیسیٰ غوجی کا معنی بتائیں تو لغوی معنی یا پھول کو کہتے ہیں 5 پتیوں والے کو تو یا یہ لفظ مرکب ہے. سمجھ آئی ہے. اور منطقیوں کی اصطلاح میں عیسیٰ غوجی جو ہے اس سے مراد 5 کلیاں ہوتی ہیں. اس سے مراد اے مسئلہ کو سمجھ آئے کہ کوئی نہیں. خطبہ بھی آ گئے عیسیٰ غوجی دا لفظ عیسیٰ غوجی دی باس بھی آ گئی. ہوں اگر ٹرو بس بس ان کو پڑھوا وہذی یتوقف معرفتها علی بیان الدلالات و علی بس وقت کو سوال ہے. اس کا جواب سوال یہ ہے کہ منطقی چند ایک مسئلے ہیں. منطق میں چند ایک ان میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ عیسیٰ غوجی. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی تو سوال یہ ہے کہ ماتن کو پھر 5 کلیوں کا مسئلہ شروع کرنا چاہیے تھا. یہ دلالت کی باز کیا شروع کر دی ہے یہ اور دلالت کے بعد الفاظ کی باز کیوں شروع کر دی ہے؟ 5 کلیوں کا مسئلہ شروع کرتے آخیا ہے نے تمہیں چنے چبان لگے کچھ نہ پتہ نہیں کیشا چک لیں دینے جی. یہ سوال ہے. اس کا شارح صاحب جواب دیتے ہیں جی. سوال ہے کہ یہ سوال کس پر ہے؟ شارح پر کے ماتن پر؟ شارح پر. شارح تک قصور دھیان رکھنا ہے کہ ماتن عیسیٰ غوجی کہہ کے تک کیا کہ ہاں وہ دیکھنا جی کیا کہنا کو اللہ دال کہ کو نہیں آکھے جی. ہاں بھائی مصنف نے کہا ہے عیسیٰ غوجی. کیا کہا ہے؟ کیا مطلب؟ 5 کلیوں کا باب. 5 یہ معنی سمجھے کہ نہیں؟ 5 کلیوں کا یہ کہہ کر یہ آگے لفظ کی اور دلالت کی بات کیوں شروع کر دی؟ کیا شروع کرنا چاہیے تھا؟ ہاں سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے کہا ہے عیسیٰ غوجی. یہ تو کتاب شروع ہوئی کہ نہیں عیسیٰ غوجی. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ باب ہے 5 کلیوں کا. تو اب شروع کلیوں کی بات کرنی تھی. دلالت اور لفظ کی الفاظ کی بات کیوں شروع کر دی؟ اس کا شارح صاحب جواب دیتے ہیں. کون؟ شارح صاحب جواب دیتے ہیں. شارح صاحب جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں بات اسی طرح ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معانی کا افادہ اور استفادہ یہ الفاظ کے بغیر نہیں ہو سکتا اور لفظ چونکہ معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے دلالت سمجھانی بھی ضروری ہے. اس وجہ سے منطق کی کتابوں میں کلیات کی بات سے پہلے الفاظ کی بات اور الفاظ کی بات سے پہلے دلالت کی بات کی جاتی ہے. ہر کتاب جو ہونی ہے جی. ہاں جی کیا ہے جواب دیتے ہیں. ظاہر ہر کتاب کے جو غرضیں ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہیں جی. شارح جواب دیتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ معانی کا افادہ اور استفادہ جو ہے وہ الفاظ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور الفاظ جو ہیں وہ معانی پر دلالت کرتے ہیں. اس لیے الفاظ کی بات اور پھر الفاظ سے پہلے دلالت کی بات کرتے ہیں. اے شاباش گل سمجھیے. ہوں دھیان رمانا کرنا ہے عربی پتر جی دھیان کرو. اور یہ کون یہ عیسیٰ غوجی کو سمجھنا اور یہ محاذ ہی یا توقف موقوف ہے اور یہ یعنی 5 کلیاں عیسیٰ غوجی کو یا اور یہ موقوف ہے معرفت ان کی کن کی شاباش کس پر
تین دلالتوں کے بیان پر اور لفظ کے اقسام کے بیان پر انج عبارت ہے سنی وہ جملہ معترض ہے وہ تین دلالتاں کیڑیاں نے وہ آ نے گل سمجھی کہ نہیں ہن مانا کرو سارا اور یہ مسئلہ موقوف ہے معرفت ان کی تین دلالتوں کے بیان پر اور وہ تین دلالتیں مطابقت اور تضمن اور التزام ہیں وہ بچتف پا کے اور لفظ کے اقسام کے بیان پر کل سمجھیے ہاں جی اور یہ مسئلہ موقوف ہے معرفت ان کی تین دلالتوں کے بیان پر اور وہ تین دلالتیں مطابقت اور تضمن اور التزام ہیں اور لفظ کے اقسام کے بیان پر کل سمجھیے انج کر کے جی چل بے والدلالة هي قول الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. بس مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ لفظ دال تمام ما وضع لا پر بالمطابقت ہے، جز پر بالتضمن ہے، خارج لازم پر. مطلب یہ ہے کہ ماتن نے صرف تین دلالتیں بیان کی ہیں. ماتن نے کون سی؟ مطابقی، تضمنی، التزامی. کون؟ صرف یہ بیان کی ہیں. باقی سارے مسئلے دلالت کے رہ گئے ہیں جو کبرے میں آپ نے پڑھے تھے، یاد ہے؟ تو چونکہ شرح کرنے کی غرض ہوتی ہے کہ اس کی وضاحت کرنی ہے. کیا کرنی؟ اور کرنا پانی ہے وضاحت کرنی. درس نظامی دی کتاباں میں جڑی شرح لکھی گئی ہیں، دو کتاباں نے شرح ایسیاں کہ شرح پڑھو تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے. ہاں کتاب پڑھو تو مسئلہ سمجھ آ گیا، جب شرح پڑھو تو الجھن پہ گئی. جی ایک شرح عقائد دی شرح خیالی تے ایک میر قطبی دی شرح قطبی دی شرح میر قطبی. وہ جب پڑھتے سن تو سنگی سے استاد جی علامہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے قطبی تے جڑی میر قطبی لکھی ہے یہ سمجھانے واسطے لکھی ہے یا پریشان کرنے واسطے لکھی ہے؟ جی یہ دو کتابیں ایسا درس نظامی باقی ساری شرح نے نا جی وہ ہاں جی اچھا بھائی دھیان کرو جی. تو شارح صاحب باقاعدہ پہلے دلالت کی تعریف کریں گے، پھر اس کی پوری وضاحت کرتے ہیں، پھر مسئلہ وہاں پہنچائیں گے جہاں سے ماتن نے شروع کیا ہے. کیا کہ دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں. کون سی؟ پیچھے سے بات شروع کرتے ہیں. تو شارح صاحب پہلے دلالت کی تعریف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی گل سمجھ آتی پئی؟ کیا کرتے ہیں؟ دلالت کیا ہے؟ اتنے فارسی سی اتنے عربی ہے. کون شیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. دلالت کی تعریف یہ ہے ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم سے. کیا لازم آ جائے؟ شے آخر کا علم. اسے پکوائی کوشش کی تھی تاکہ مسئلہ سمجھ آوے. جی دلالت کی تعریف یہ ہے ہونا شے کا یعنی دال کا. کس کا؟ دال کا. ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ اس شے کے علم سے لازم آ جائے دوسری شے کا علم یعنی مدلول کا علم. ہاں بھائی دلالت کی تعریف کرتے ہیں کہ ہونا شے کا ایسی حالت پر کہ لازم ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم سے شے دوسری کا علم. ہاں شے آخر کا علم. پھر کرے اچھی شبہ. دلالت کی تعریف کرتے ہیں کہ ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس شے کے علم کے ساتھ شے دوسری کا علم. اس شے کے علم سے بے زیادہ ہے بے زیادہ ہے اس شے کے علم سے شے دوسری کا علم. ہاں شے آخر کا علم. آنکھ پلکے میں نے کیا یہ بحالت موصوف ہے تو یلزم و جملہ دی صفت ہے. من العلم به ہی شے اس شے کے علم سے من منی سے
علم شے آخر کا، علم شے آخر کا. اب کو پڑھنا الاول ہو، پھر ترجمہ کر دیں. الاول هو الدال والثانی هو المدلول. بس یہ شے جس کے علم سے دوسری شے کا علم آیا ہے، پہلی شے کو دال کہتے ہیں، دوسری شے کو مدلول کہتے ہیں. کبرے بچی یہ گل ایسی کو کوئی نہیں جی، کمال ہے یار. ہاں بھی کیا کہ یہ پہلی یہاں دو شے ہیں، ایک ہے کون شے، ایک ہے بے شے آخر. تو جو اول شے ہے جس کے علم سے دوسری شے کا علم آ رہا ہے، شے اول کو شے اول کو دال کہتے ہیں اور دوسری شے جس کا علم آ رہا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں. مدلول کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ مدلول کہتے ہیں. اے دیکھو میں تے بیٹھا تے میں کیا منور سمجھ آئیے، تو لفظ منور سے آپ کو معنی سمجھ آ گیا آپ کو. تو لفظ منور کیا ہے؟ دال، اور یہ وجود مدلول. چلو جی کل سمجھیا. اور دلالت وہ کون؟ وہ دلالت. دلالت کا لغوی معنی ہے راہ نمودن، لغوی معنی راستہ دکھانا. کیا کرنا؟ منطقیوں کی اصطلاح میں دلالت کی یہ تعریف ہے. کس میں؟ دلالت کی کیا؟ ہونا شے کا بے حالتن، ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے. ہی دا معنی کرنا ہے، بے ہی دی بے زیادہ ہے، اس کے علم سے کیا لازم آ جائے؟ علم شے آخر کا. جی اور دلالت وہ ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ لازم آ جائے اس کے علم سے شے آخر کا علم. اور دلالت وہ ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ لازم آ جائے کہ لازم آ جائے کہ لازم آ جائے اس کے علم سے. لازم آ جائے اس کے علم سے. اس کے اندر معنی ہی ضمیر بے زیادہ ہے. العلم علم من معنی سے اس کے علم سے، اس کے علم سے علم دوسری شے کا علم شے آخر کا. شے آخر کا آخر معنی دوسری. ان لفظ آخر بولنا شروع کر دو نا. علم شے اول وہ دال ہے، وہ دال ہے اور ثانی وہ مدلول ہے. جی اول وہ دال ہے اور ثانی وہ مدلول ہے. اول وہ دال ہے اور ثانی وہ مدلول ہے. بس یہاں ایک نحوی فائدہ. الاول مبتدا ہے، الدال خبر ہے، الثانی مبتدا ہے، المدلول خبر ہے. مبتدا بھی معرفہ ہے، خبر بھی معرفہ ہے کہ کوئی نہیں. تو جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو التباس پڑتا ہے شاید آپس میں صفت موصوف ہیں. کیا ہیں؟ اس التباس سے بچنے کے لیے درمیان میں مبتدا کے مطابق ضمیر لاتے ہیں. درمیان میں اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. کیا کہتے ہیں؟ جن نے آ کے جدائی کی تھی بے اے جڑے دو نے اے آپ وچ مبتدا خبر نے تے صفت موصوف نہیں، کیونکہ صفت موصوف دے وچ ضمیر نہیں ہوندی. گل سمجھیے؟ اے جڑی وچ ہوا آئی پی نے کی یہ ضمیر اگر نہ ہوئے تو کی شک پونا. اول ایسا اول جو کہ دال ہے، ثانی ایسا ثانی جو کہ مدلول ہے. مانا غلط ہو گیا جی سمجھائیے. تو ضمیر نے بتایا کہ یہ آپس میں کیا ہے؟ تو مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں ضمیر فصل لاتے ہیں. کبھی نہیں بھی ہوتی لیکن اکثر ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ آپس میں کیا ہیں. اور کیا مطلب؟ اس لیے اب ہوا کا اگر مانا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، اب مانا کریں. اول دال ہے اور ثانی مدلول ہے مطلب. اول دال ہے اور ثانی مدلول ہے. اول دال ہے اور ثانی مدلول ہے. گل سمجھیا؟